دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ پردہ کیوں آیا. جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا، لیکن پھر بھی دکھا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی 6240 نمبر کی حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ عمر بن الخطاب جو ہیں محمد کے جلیل القدر صحابی، انہوں نے محمد کی بیوی کو دیکھ کر آواز کسی بھرے بازار میں اپنے دوستوں کی محفل میں کھڑے ہو کر. جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے تھے بھرے بازار میں، انہوں نے محمد کی بیوی سودا کے اوپر آواز کسی جس وقت وہ بیت الخلا یعنی کہ باتھ روم جا رہی تھی، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے. محمد کو جب یہ اطلاع ملی تو بجائے اس کے کہ محمد عمر بن الخطاب کو کہے تو میری بیوی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، تو میری بیوی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، اپنی نظریں نیچی کر، اپنے دوستوں کو بول نظریں نیچی کرے، تو بھائی محمد کہتا ہے نا لکشمن کو کاپی کر، اپنی نظریں نیچی کر، یہ تیری بھابھی لگتی ہے، اس کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، آوازیں کیوں کس رہا ہے. محمد نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا مجھے اللہ میاں نے ابھی ابھی قرآن کی آیت بھیجی ہے، اس کو فالو کرو. قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 یہ آ گئی. جب یہ آ گئی تو اس کے بعد پھر سودا جی محمد کی بیوی باہر نکلی. اب وہ پردے میں ہے، چادر اوپر سے لے کے نیچے تک لی ہوئی ہے، چہرہ بھی کور کیا ہوا ہے، مگر عمر بن الخطاب کے دل کی ہرس اور ٹھرک ختم نہیں ہوئی. انہوں نے چونکہ وہ بڑی اونچے چوڑے گاٹے کی خاتون تھیں تو ان کو پتا لگ گیا یہ محمد کی بیوی ہی ہے. انہوں نے پھر آواز کسی سودا کو کہ تو مجھ سے اپنا آپ نہیں چھپا سکتی، اگرچہ کہ تو پردے کے اندر میں ہے. اور وہ جا رہی ہے پوپو کرنے، پوٹی کرنے، جو کہ مجبوری ہے اس زمانے میں کہ آپ گھروں میں نہیں کر سکتے، گھروں میں دوشالہ نہیں ہوتا تھا. امید ہے میں نے یہ ہندی کا لفظ صحیح بولا ہوگا. اب بھی عمر بن الخطاب سودا کو آواز کس رہا ہے. اس کی وجہ سے جب وہ دوبارہ محمد کے پاس گئی، عائشہ نے اور اس نے مل کے محمد کو بتایا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آ گئی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کہتی ہے گھروں میں رہو، بنو سورو نہیں، ہاں اگر مجبوری ہو تو باہر جا سکتی ہو. اور مجبوری کیا ہے؟ پوپو کرنا ہے، یورن کرنا ہے، سسو کرنا ہے. یہ سب اگر کرنا ہو تو آپ باہر جا سکتی ہو، ورنہ گھروں میں رہو. تو جناب یہ تو ہو گئے محمد صاحب کی حرمت کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس لیول پہ کھڑے ہوئے. ایک طرف لکشمن جی ہیں، چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا وہ میری بھائی کی پتنی ہے سیتا، میرے بھائی کی رام کی پتنی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو دیکھنے والا، اس پر نظر ڈالنے والا، اس کے چہرے کو دیکھنے والا. غور کرو، رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اپنی سگی بھابھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا، دیور نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ ہندو دھرم کی منوسمرتی آج والمیکی رامائن آج تک کہہ رہی ہے، آج تک. اب ہم محمد صاحب کو لے لیتے ہیں. کیا خود وہ لکشمن سے اچھے تھے؟ یہ جناب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں مسند امام احمد، اس کو آپ کو اردو میں نہیں ملے گا شاید. مسند امام احمد کے اندر محمد صاحب نے ایک دودھ پیتی بچی کو دیکھا جو کہ ان کی کزن کی بیٹی تھی. یہ میں گوگل ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں اس کو. میسنجر آف اللہ پیس بی اپون ہم سا حبیبہ بنت عباس، ان کی کزن کی چھوٹی دودھ پیتی بچی جو کہ الفاطم ایج میں تھی، یعنی کہ ابھی صرف دودھ پیتی سے تھوڑی سی اوپر گئی تھی، 3 سال کہہ لو، 3.5 سال کہہ لو، 2 سال کہہ لو، ٹھیک ہے، تقریباً الفاطم ایج کے قریب قریب تھی. تو انہوں نے کہا یہ جب ذرا بڑی ہو جائے گی نا تو میں اسے شادی کروں گا.
پیڈوفیلیا کا لیول کی اخیر ہے کہ ایک شخص تمہارے گھر میں آیا، تمہاری 2 سے 3 سال کی بچی کو دیکھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے، وہ تمہاری دودھ پیتی بچی کو دیکھ کے بولتا ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جب یہ تھوڑا بڑی ہو جائے۔ اور بائی دا وے یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے، یہ بات آپ کو ابن اسحاق میں بھی ملتی ہے۔ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ امام القرطبی بتاتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ نبی کریم نے حضرت زینب بن جہش کی شادی حضرت زید سے کر دی تھی۔ حضرت زینب ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں، پھر حضور حضرت زید کی تلاش میں ان کے گھر آئے تو آپ نے حضرت زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ سفید رنگ کی خوبصورت اور جسیم عورت تھیں اور قریش کی کامل ترین عورت تھیں، یعنی کہ بہت ہی سیکسی وومن تھی۔ جیسے ہی حضور نے اس کو دیکھا تو حضور ان سے محبت کرنے لگے اور کہا، سبحان اللہ مقلب القلوب، میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسے دلوں کو پھیرنے والے، جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ذرا ڈفرنٹ ٹرانسلیشن کی ہے، اصل میں ہونا چاہیے جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو محمد کا دل اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کے اوپر آ گیا۔ یہاں پہ تو بھائی کی بیوی بھی نہیں ہے، اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی ہے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اڈاپشن ختم ہو گئی۔ اما یار اسی آیت پہ تو ختم ہوئی جب محمد نے لسٹ کیا اپنی بہو کے اوپر، اور وہ لسٹ کی تعداد ایسی تھی کہ اس نے اللہ کو بولا، اللہ میرے دل کو پھیر دے۔ یہی تسبیح زینب نے سن لی تو زید گئے محمد کے پاس، اور زید نے محمد کو کہا میں اس کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں، تم لے لو۔ محمد نے کہا نہیں 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 نہیں، میں ذرا پہلے اللہ سے چٹھی بنوا لوں، مجھے پہلے اڈاپشن ایبولش کرنی ہے۔ لہٰذا اللہ کی چٹھی آئی، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، تم نے جو دل میں لسٹ چھپایا ہوا تھا، اپنی محبت چھپائی ہوئی تھی زینب کی بیوی کے بارے میں، وہ ظاہر کرنے لگا ہے اللہ۔ یہ آیت کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اب تفسیر نہیں پڑھ رہا، یہ آیت کی ٹرانسلیشن ہے۔ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے، اس سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کہہ دیا اڈاپشن ختم، یہ دیکھو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت نہ رکھی، یعنی اب زید کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں کوئی عذر نہ رکھے۔ پوری دنیا میں اللہ نے 2 شخصوں کی شادی کروائی ہے، وہ ہے محمد کی شادی زینب کے ساتھ۔ اس شادی کے علاوہ اللہ نے کوئی شادی خود نہیں کرائی، پورا قرآن بھرا پڑا۔ اور یہ شادی کیا شادی ہے کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے چلا ہے، اور اللہ نے کہا جاؤ، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے آج سے، کیونکہ تم نے اڈاپٹ کیا تھا پہلے، ہم نے اڈاپشن ہی ختم کر دی ہے تمہاری دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری دل کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے کہ تم نے اسے دیکھ لیا، انتہائی محظوظ ہو گئے اور تمہارا دل اس پر آ گیا،
لہذا یہ شادی، یہ نکاح میں خود کرواتا ہوں تمہارا اس سے. یہ وہ محمد صاحب ہیں. یہی زینب اب محمد کی بیوی بن چکی ہیں. محمد کے گھر میں چمڑے کے اوپر کچھ کام کر رہی ہیں. محمد گھر سے باہر نکلے. محمد گھر سے باہر نکلے، ایک عورت کو دیکھا، راہ جاتی عورت کو. راہ جاتی عورت کو دیکھا، فوراً اپنے گھر میں واپس داخل ہوئے. زینب وہی زید کی بیوی جو زید سے طلاق دلوا کے خود لے لی، چمڑے کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کو کھینچ کے گھر میں لے گئے، اس کے ساتھ سیکس پرفارم کیا اور پھر باہر آئے اپنے دوستوں کے پاس جن کے پاس کھڑے تھے. امیجن کرو، یہ مولوی ملا اس لکشمن کی مثال دے رہا ہے جس نے اپنی بھابھی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کا کمپیریزن حجاب سے کر رہا ہے، دین اسلام سے کر رہا ہے. جس کا نبی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایک گزرتی ہوئی عورت کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہاں پہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق دلوا کے لی کیونکہ اس کا دل اس پہ آ گیا. اور اس نبی کے اللہ نے، اس نبی کے خدا نے خود اس کی شادی کروائی اور ایڈاپشن کو ہی ابولش کروا دیا. اس بیوی کے پاس آیا، اس کو اس کے کام سے اٹھایا، اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا، سیکس کیا، اور اب باہر انہی دوستوں کے پاس گیا اور ان کو کہتا ہے عورت بڑھتی ہے شیطان کی شیپ میں، عورت ایک شیطان ہے، لہذا جب بھی تم کسی اس شیطان کو دیکھو جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور وہ شیطانی نکال لو. تو مسٹر ڈنگر، عورت شیطان نہیں ہے، تمہارے دل میں شیطان ہے. تم خود شیطان ہو کہ تم عورت کو نظر بھر کے دیکھا اور تم میں لسٹ جاگ گئی، اور اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے تم ایک عورت کے پاس گئے اور وہ جو دل میں ٹھڑک تھی اور جو ٹانگوں کے بیچ والے کو تم سنبھال نہیں سکے تھے اس کو تم نے جا کے ٹھنڈک دی. جبکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بھی کسی عورت کی طرف لسٹ فل نظر سے دیکھتا ہے اس نے اسی وقت ایڈلٹری کمٹ کر دی. تو لہذا اگر میں محمد کو کسی بھی اور طریقے سے دیکھوں، چاہے اس مولانا کی لکشمن والی اگزامپل سے دیکھوں یا بائبل میں یسوع مسیح کے کلام سے دیکھوں، محمد ایک لسٹ فل ڈنگر تھا. اور مولانا تم اس کو فالو کرتے ہو. تم میں جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم ایسے نبی کو کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیئر کر دو. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ تم محمد کو کسی ڈنگر کے ساتھ بھی کمپیئر کرو گے نا، سور کے علاوہ، تو ڈنگر میں زیادہ موریلٹیز ہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب نے میری آج کی یہ چھوٹی سی لائیو سٹریم سنی. پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ ڈنگرز جو کہ انڈیا میں اس طرح کی دو نمبریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو امب کا نہیں پتا یا انہاں نوں پتا سارا، لوکاں نوں امب دا نہیں دستے. خود ڈسیور ہے، ڈسپٹیو لوگ ہیں، ان کو پتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتے. کلیئرلی محمد سیکس ایڈکٹ تھا. اللہ نے محمد کو دو ٹائپ کی محبتیں دی ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے کہ محمد صاحب خود بتا رہے ہیں، لیکن
محمد صاحب بتا خود رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے دنیا میں دو محبتیں دی ہیں، ایک محبت عورت کے ساتھ اور دوسری محبت پرفیوم کے ساتھ۔ یہ باتیں آپ کو تفسیر القرطبی جز 10 صفحہ 56، الطبقات کبریٰ جز 1 صفحہ 398، القدیر اور شرح جماعی الجمع جز 3 صفحہ 371، الرازی جز 1 صفحہ 148 کے اندر صحیح اور حسن اسناد کے ساتھ مل جائے گا۔ محمد واز اے سیکس ایڈکٹ، اسی لیے ہمیں یہ سارا کچھ نظر آتا ہے۔ لکشمن محمد سے بہت بہتر تھا، کیونکہ تھم نیل میں دیکھ سکتے ہو آپ، کیونکہ اگر اس طرح کے کپڑے پہن کے بھی لکشمن اپنی بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کپڑوں کا مرد کی حرمت سے تعلق نہیں ہے، کپڑوں کا عورت کی حرمت سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کے دل اور آپ کی اپنی مورالٹیز ہیں جو آپ کو کس طرح کا عمل ہے کروانے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ملیں گے۔ یشوع اکبر العظیم۔